علامہ محسن فیض لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم ہیں کسی بندے کے بنے ہوئے، اور بندہ ہوتا ہے فانی، اللہ ہے باقی۔ جو فانی کے بنے ہوئے وہ قیامت کو فنا ہو جائیں گے، اور جو باقی کے بنے ہوئے وہ یبقا وجہ ربک ذو الجلال۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے اور کیا، پڑھنے کے قابل بالکل بھی نہیں، کوشش کرتا ہوں پڑھانے والا جانے۔ سورہ زمر سے ایک آیت سامنے ہے میرے، کئی مقامات پر میں نے اس آیت کے زیر عنوان آپ کی دھرتی پر مجالس بھی پڑھی، بطور دلیل بھی اس آیت کو ذکر کیا، لیکن آج ایک ایسی جہت اس کی میرے سامنے ہے جسے اس سے پہلے میں نے نہیں چھیڑا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو اس کا حق تھا۔ قرآن ہے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، نہیں قدر کی لوگوں نے اللہ کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ نا قدری کا شکوہ نقوی صاحب وہ کر سکتا ہے جو کسی کے ہاں چل کے آئے۔ جی میں پانڈو سیکٹری مجلس سننے گیا تھا، وہاں میری قدر ہی نہیں ہوئی، یہ تو ٹھیک ہے، جو یہاں کبھی آیا ہی نہیں اس کو کیا حق ہے وہ کہے کہ جی میری نا قدری ہوئی؟ کیا اللہ زمین پہ آیا؟ دو میں سے ایک بات ہے، اب کہنے لگا ہوں تاکہ جو پریشان ہیں زیادہ ہو جائیں، جو خوش ہیں اضافہ ہو۔ باتیں دو ہیں، جو بارے میں ہے مان لو۔ یا اللہ معاذ اللہ قرآن میں غلط کہہ رہا ہے، یا کسی نہ کسی پردے میں زمین پہ اترا ہے، کسی کی ذات میں چھپ کے آیا ہے۔ نقوی صاحب اس کے بارے میں زمین و آسمان سے وزنی نام ہے علم کی دنیا میں، شیخ محمد حسین کاشف الغطا رضوان اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں تنزلت الاحدیت من علیاء ملکوتها الشامخ وجبروتها البازخ۔ وہ کہتے ہیں دنیا اندھی ہو جائے تو بات دوسری، ورنہ 13 رجب کی رات علی نہیں کعبے میں احدیت اتر آئی تھی۔ قدر نہیں کی اللہ کی، حالانکہ اللہ کا کمال تو یہ ہے کہ الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ساری زمین میں مٹھی میں رکھ لوں گا، والسماوات مطویات بیمینہ، اور ساتوں کے ساتوں آسمان میں داہنی ہتھیلی کے گرد لپیٹ لوں گا۔ والارض جمیعا، ساری زمین مٹھی میں، والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے میری داہنی ہتھیلی کے گرد۔ آگے کہتے ہیں سبحانہ میں جسم سے پاک ہوں۔ تو اگر جسم سے پاک ہے تو یہ مٹھی کہاں سے آئی؟ تو اگر بدن نہیں رکھتا تو یہ ہتھیلی کہاں سے آئی؟ آیت ہے، آیت روایت نہیں۔ والسماوات مطویات لپٹے ہوئے، کیا ہے یہ؟ اور ساری نسبت اکرام بھائی اپنی طرف دے رہا ہے، قبضتہ بیمینہ، میری مٹھی، میری دائیں ہتھیلی۔ اور آگے سبحانہ وتعالی اما یشرکون، میں بدن سے پاک، پالنے والے دو باتیں نہ کر، یا بے جسم بن یا بدن، سر اٹھاؤ، جو توحید کا بدن ہے ازل سے۔ اس نے منبر کوفہ سے کہا انا مع الدور قبل الدور، انا مع القور قبل القور۔ علی کہتے پریشان نہ ہو جانا، میں گردش زمین کے ساتھ ہوں گردش سے پہلے، اور میں لپیٹنے کے ساتھ ہوں لپیٹنے سے پہلے۔ قیامت کو زمین علی کی مٹھی میں، آسمان ہتھیلی کے گرد۔ وقار نقوی تمہاری کائنات ختم، تمہارے ہاں 7 آسمان ہیں 7 زمینیں، یہ ہیں آسمان اور یہ ہیں زمینیں۔ علی کی کلائی فارغ، بازو فارغ۔ اب کہیں تکلیف کے عالم میں میری بد دعا کی زد میں آنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ مارے جاؤ گے ذات واجب کی قسم۔ ماتھے پہ انکار کی شکن، مجھ پہ تہمت نہیں، علی پہ دھبا ہے۔ پھر ذہن میں رکھو، یہ زمین، یہ آسمان، یعنی بس ہاتھ میں ہے کائنات، پورا علی فارغ۔ آج پتہ چلا سورہ ملک کی آیت کا، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ۔ برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک، اور جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہی تو قدیر ہے۔
وہ قادر نہیں، کل شے قدیر، وہ ہر شے پہ قدیر۔ خلق الموت والحیات، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، موت بھی اسی نے بنائی، حیات بھی اسی نے خلق کی۔ خلق سبع سماوات طباقا، اور اسی نے 7 آسمان بنائے درجہ بدرجہ۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کہتا ہے میری مخلوق میں تو تفاوت ہی نہیں ہے۔ بس میں سمیٹنے لگا ہوں ایک بات کہہ کر، آسمان بنائے اسی نے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور یہ درجہ بدرجہ ہے۔ اور آگے کہتا ہے رحمان تو وہ ہے جس کی مخلوق میں تفاوت نہیں، رحمان کے بنائے ہوئے سب برابر۔ اللہ کہہ رہا ہے جعفر نقوی جن کو میں بناتا ہوں ان میں درجے نہیں، ان کا پہلا بھی محمد، ان کا آخری بھی محمد، ان کے سارے محمد۔ نہیں، جو میرے سامنے ہو تم تو پھنس گئے ہو، یا تو دعویٰ کرو کہ تم بھی محمد ہو، بولو نہیں ہو تو پھر تم اس کے بنے ہوئے نہیں ہو۔ علامہ محسن فیض لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم ہیں کسی بندے کے بنے ہوئے، اور بندہ ہوتا ہے فانی، اللہ ہے باقی۔ جو فانی کے بنے ہوئے وہ قیامت کو فنا ہو جائیں گے، اور جو باقی کے بنے ہوئے وہ یبقا وجہ ربک ذو الجلال۔ جو فانی کے بنے ہوئے فنا، جو باقی کے بنے ہوئے وہ نہ قیامت کے زلزلے میں فنا، نہ وہ سور پھونکنے سے فنا، نہ وہ موت کے مارنے سے فنا، حتیٰ کہ سور پھونکنے والا فنا، مارنے والا اسرائیل فنا، مارنے والی موت فنا۔ یہ باقی جب اکرام بھائی سور پھونکی جائے گی، فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے مشیت والوں کے سب فنا۔ سورہ مومن ہے، اس وقت آواز آئے گی لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج ملک کس کا ہے؟ جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار۔ دو باتیں، ہاں جی بیمار آدمی کو تنگ کرتے ہو، میں تو کچھ اور بتانے لگا تھا، پہلے یہ جواب دے دیتا ہوں پھر اگلی بات بتاتا ہوں۔ مولانا دلدار نے پوچھا سوال کیا ہے، جواب کیسے، سوال کون کرے گا، آپ کون دے گا؟ ظاہر مخلوق تو ہوگی نہیں، نہ آسمانی نہ زمینی نہ عرشی نہ فرشی، مخلوق تو ہے نہیں، تو پھر ظاہر سے ماننا پڑے گا جو سوال کر رہا ہے وہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق ہوتا تو مر جاتا۔ سردار صاحب جو جواب دے گا مخلوق نہیں ہے، مخلوق ہوتا مٹ جاتا۔ تیرے خیبر شکن کا فرمان سناؤں، علی کہتے کچھ نہیں بچے گا سوائے اس کے ثم یقوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حسنین کا نانا تیرا نبی کھڑا ہوگا، عرش کے پائے میں ہاتھ ڈال کے پوچھے گا لمن الملک اليوم، کس کی ہے آج حکومت؟ میں علی جواب دوں گا للہ الواحد القہار۔ رسول پوچھیں گے کس کا ہے ملک؟ علی جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ اب جو بات میں کہنے لگا تھا پہلے اب وہ سنو، زمین اس وقت بچے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا کی بھیڑ چڑھ جائے گی، آسمان ہوں گے یوم تکون السماء کالمہل، قرآن کہتا ہے آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو کے، سامنے ایک نہیں، اور میں کہے جا رہا ہوں کون ہے سننے والا؟ کہو گے نہیں سکھیا گیا ہے، بندہ تو سامنے کوئی نہیں، مان چکے ہو تم، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ بندہ ہے نہ پرندہ ہے، وہ ملک تو بچا نہیں۔ کون سا ملک ہے جس کے بارے میں آواز آ رہی ہے لمن الملک اليوم؟ سوچنے کی بات ہے وقار صاحب، ملک تو ہے نہیں، بچی کوئی شے نہیں، نہ جن نہ ملک نہ بشر نہ پرندہ، چونٹی سے ہاتھی تک، غضنفر سے آدم تک سب گئے۔ کس ملک کی بات ہے؟ معلوم ہوتا ہے ابھی کوئی ملک ہے جو نہ فنا ہوا، نہ زلزلوں کی زد میں آیا، نہ سور سرافیلی کا اثر ہوا۔ روزے رکھتے ہو نا، دعائیں سحر پڑھتے ہو، سحر کے وقت پڑھی جاتی ہے، تمہارے چوتھے امام کی دعا ہے۔ اگر مولوی کی ہوتی تو سب سے پہلے میں لکیر پھینک دیتا، غلط، مجبوری ہے، مولا کی ہے۔ اللہم انی اسألک بے ملک کا بے افخرہ وکل ملک کا فاخر، پالنے والے میں سوالی ہوں تیرے ملک کا